بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید۔ پیارے عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سابقہ کلاس میں ہم نے مخرج نمبر 12 حروف نطعیہ یعنی تا، دال اور طو کے مخرج کے بارے میں پڑھا تھا اور جانا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ پوری کلاس اچھی طرح دیکھی ہوگی اور سمجھی بھی ہوگی۔ تو آج ہماری تجوید کورس کی کلاس نمبر 12 ہے، جس کا آغاز ہم نے انشاءاللہ مخرج نمبر 13 سے کرنا ہے۔ تو دیکھیے، مخرج نمبر 13 سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ مخرج نمبر 13 سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ث، ذال اور ظ۔ ث، ذال اور ظ، ان 3 حروفوں کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 3 حروفوں کو حروف لثویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لثویہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور لثویہ کے معنی ہے مسوڑے۔ لثویہ کے معنی کیا ہے؟ مسوڑے، یعنی مسوڑوں کے پاس جو اندرونی کنارے ہوتے ہیں اسی جگہ سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو لثویہ کے معنی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے قاعدے کی جانب۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ زبان کا سرا جب ثنایا علیا کے کناروں سے لگے۔ زبان کا سرا جب ثنایا علیا کے کناروں سے لگے، یعنی کہ زبان کا سرا جب ثنایا علیا کے اندرونی کناروں سے لگ جاتا ہے تو ثا، ذال اور غ ادا ہوتے ہیں۔ اب آپ پہلے اس کی ادائیگی کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ زبان کا سرا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اپنی زبان باہر نکالتے ہیں تو سب سے آگے جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں رأس لسان، یعنی زبان کی نوک، اسی کو زبان کا سرا کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ زبان کا سرا اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے، جن کو ہم ثنایا علیا کہتے ہیں، تب جا کر یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب آپ ان تینوں حروفوں کو ادا کر رہے ہوں گے تو زبان کا سرا دانتوں سے تھوڑا سا باہر ہوگا، بالکل ہی 1 دانے کے برابر باہر ہوگا، اور اگر ہم نے زیادہ باہر نکال دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ اور نہ ہی ہم نے زبان کو پورا اندر رکھنا ہے، زبان کو تھوڑا سا باہر رکھنا ہے، تو یہ تینوں حروف انشاءاللہ اچھی طرح سے ادا ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ جانا کہ ثا، ذال اور غ یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو فرق ہے آپ نے اس فرق کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ نے ان کے اندر کے فرق کو نہیں پہچانا تو آپ قرآن پاک کے اندر بڑی غلطی کریں گے، تو اس بات سے آپ نے انشاءاللہ ضرور بچنا ہے۔ تو ان کے اندر فرق کس اعتبار سے ہے؟ ان کے اندر فرق تفخیم اور ترقیق کے اعتبار سے ہے، یعنی پر اور باریک پڑھنے کے اعتبار سے ہے ان کے اندر فرق۔ تو اب یہ جو سا اور ذال ہیں، کیا کیا؟ سا اور ذال یہ دونوں مرقق ہیں، یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور یہ حروف مستفیلہ کے اندر آتے ہیں۔ سا اور ذال یہ دونوں مرقق ہیں، باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور یہ حروف مستفیلہ کے اندر آتے ہیں۔ سا اور ذال کے بعد کیا آتا ہے؟ وہ یہ مفخم ہے، یعنی موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اور یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ کس کے اندر آتا ہے؟ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم نے ان میں فرق کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آواز کے اعتبار سے کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جیسے کہ جب ہم پڑھتے ہیں سا، ذال، سا، ذال، یہ اس کے اندر کی کیا ہے؟ ان دونوں حروفوں کے اندر کی آواز ہے۔ اسی طرح سے اب آپ ان دونوں آوازوں کو ملائیے، مجھے امید ہے کہ آپ ان میں فرق کر پا رہے ہوں گے اب انشاءاللہ۔ اب ہم ان کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا آیا؟ سا آیا، اور سا کیا ہے؟ موٹا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ باریک ہے۔ مشق کر لیجیے آپ بھی میرے ساتھ۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اسی طرح سے
ذال یہ بھی باریک ہے، ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو، فا اور ذال یہ دونوں کیا تھے؟ باریک تھے۔ اب جو ہے ذو یہ کیا ہے؟ موٹا ہے، ذو زبر ذو، ذو زیر ذی، ذو پیش ذو، ذو ذی ذو، ذو ذی ذو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس بھی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور دینی بہنوں میں لازماً شیئر کیجیے گا تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی کلاسز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اب انشاءاللہ ہم اگلے مخرج کے ساتھ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔